حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے ہوئے بت گر گئے۔ یہ واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اس کائنات کے رہبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی اور آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر فتنے سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ بچے کو تربیت کے لیے صحرا میں بیچ دیا جاتا تاکہ کھلی فضا میں پرورش ہو سکے۔ دراصل اس وقت بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، لہٰذا بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو اپنی گود میں لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام مل سکے۔ لیکن جب انہوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا سمندر ان کے دل میں اتر آیا، لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور قبیلے کی طرف چل پڑی۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے چلی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر بی بی حلیمہ کے شوہر حارث بھی کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ جب بی بی حلیمہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا۔ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی کہ اب میری بکریاں زیادہ دودھ دینے لگ گئی ہیں، جبکہ ہر طرف قحط تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ ملتا تھا، لہٰذا قبیلے والوں نے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال بی بی حلیمہ اور حارث کے ساتھ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال میں ہی بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اپنی صفات میں باقی بچوں سے مختلف دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے، واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے، اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کی تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی، حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ جب حضور کی عمر 4 یا 5 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ ابھی حضور کو اپنے والد کی وفات کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ وفات پا گئی، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔
جناب عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور کہتے اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا۔ آپ حضور کو اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے چومتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی تو حضور اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ آپ کے واحد سہارے عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی، اور عبد المطلب وفات سے پہلے اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ 8 سال کی عمر میں جب بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں کھجوریں کھا کر پیٹ بھرتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے۔ اپنے بچوں اور بھتیجوں میں فرق نہ کیا، اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی والدین کی طرح پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر چلے جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کے ساتھ آبادی میں لوٹ آتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ تجارت کے سلسلے میں ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس راہب نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ راہب ابو طالب سے ملتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، اس بچے کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، اسے شام نہ لے جاؤ، وہاں یہودیوں سے خطرہ ہے، اسے واپس بھیج دو۔ چنانچہ ابو طالب نے چند غلاموں سمیت آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ نیک کام کرتے تھے اور اخلاق اعلیٰ کے مالک تھے۔ اس وقت مکہ میں بت پرستی، شرک، جھوٹ، زناکاری عام تھی، لیکن ان سب برائیوں کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔